بابا قرآن میں حروف نہیں ہیں۔ یا اللہ، یہ وہی وقت ہے۔ قیامت کب ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن قیامت کی تیاری یہ ہم پر فرض ہے۔ اس روز لوگ گروہ در گروہ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ آئیے جانتے ہیں امام مہدی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سفر احادیث کی روشنی میں۔ سوچئے، اگر آج کی رات آخری ہوتی، اگر صبح اٹھ کر دنیا ویسی نہ ہوتی جیسی ہم جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اچانک آئے گی، لوگ لین دین میں ہوں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ کہانی مستقبل کی نہیں، یہ کہانی ہمارے وقت کی پہچان ہے۔ آج ہم احادیث کی روشنی میں اس سفر پر چلتے ہیں جہاں سے امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے، جہاں دجال کا فتنہ اٹھتا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور پھر یہ دنیا اپنی آخری منزل کی طرف بڑھتی ہے۔ آخر تک دیکھیے، کیونکہ سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، سوال یہ ہے کیا ہم تیار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ظلم عام ہو جائے گا، حق اور باطل آپس میں مل جائیں گے، امن ختم ہوتا جائے گا، نماز لوگوں پر بوجھ بن جائے گی، علماء کم ہو جائیں گے اور جہالت پھیل جائے گی، فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ابھریں گے۔ اسی اندھیرے میں جب دنیا امید چھوڑ چکی ہوگی، اللہ اپنی رحمت سے ایک شخص کو اٹھائے گا۔ احادیث یہ نہیں بتاتی کہ امام مہدی کس ملک میں پیدا ہوں گے یا کس شہر میں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ وہ عام انسان کی طرح پیدا ہوں گے، نہ کوئی معجزہ، نہ کوئی خاص نشانی بچپن میں۔ وہ بھی اسی دنیا کے فتنوں میں زندگی گزار رہے ہوں گے، انہیں خود بھی یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ یہی اللہ کی حکمت ہے تاکہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ جب وقت آئے گا، اللہ ایک ہی رات میں ان کے دل کو بدل دے گا۔ وہ خود کبھی دعویٰ نہیں کریں گے، وہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ بیعت کھلے عام نہیں ہوگی، یہ بیعت خاموشی سے ہوگی۔ رات کے وقت مکہ میں کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان امام مہدی انکار کریں گے، وہ کہیں گے میں اس ذمہ داری کے قابل نہیں، لیکن لوگ انہیں مجبور کریں گے۔ یہ بیعت حکومت کی نہیں ہوگی، یہ بیعت ذمہ داری کی ہوگی، اور اسی لمحے سے دنیا کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کا ذکر فرمایا۔ یہ شہر تاریخ میں فتح ہو چکا ہے، لیکن احادیث میں آخری زمانے کے حوالے سے ایک اور واقعے کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ علماء کے مطابق یہ فتح تلوار سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے ذکر سے ہوگی۔ اس کا مقصد بحث نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اللہ اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا۔ دجال اسی وقت حرکت میں آئے گا جب اسے محسوس ہوگا کہ حق پھیل رہا ہے، کہ لوگ امام مہدی کے گرد جمع ہو رہے ہیں، کہ دنیا اس کے فریب سے باہر نکل رہی ہے۔ تب دجال اپنی رفتار تیز کر دے گا، وہ لوگوں کو رزق دکھائے گا، امن دکھائے گا، اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔
ये फितना आंखों का नहीं, ये फितना दिलों का होगा। और फिर जब फितना अपनी इंतहा पर होगा, आसमान से रहमत नाजिल होगी। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम सफ़ेद लिबास में दमिश्क की सफ़ेद मीनार के पास नाजिल होंगे। फजर का वक्त होगा। इमाम मेहदी उन्हें इमामत की पेशकश करेंगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नमाज तुम ही पढ़ाओ। फिर दज्जाल का खातिमा होगा और हक वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन आजमाइश यहीं ख़त्म नहीं होती। याजूज माजूज ज़मीन पर फैल जाएंगे, हर चीज़ तबाह कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह एक ही रात में सब कुछ ख़त्म कर देगा। ज़मीन दोबारा सुकून में आ जाएगी। कुछ वक्त के लिए दुनिया अमन देखेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दीन उठता चला जाएगा। अल्लाह का नाम लेने वाले कम होते जाएंगे और फिर कयामत अचानक आ जाएगी। सवाल ये नहीं कि इमाम मेहदी कब आएंगे, सवाल ये नहीं कि दज्जाल कहाँ होगा। असल सवाल ये है, अगर आज ये सब शुरू हो जाए तो क्या हम हक के साथ खड़े होंगे या फितनों का हिस्सा बन जाएंगे। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए और आखिरत के लिए तैयार करे। आमीन। ये दुनिया गुजरने वाली है और आखिरत हमारी असल मंजिल है। या अल्लाह, हमें गफलत से बचा और अपनी याद में जिंदा रख।